اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المحرومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اسلامی معاشرے کے عنوان سے اور اسلامی سوسائٹی کے لحاظ سے جو احکام شریعت مقدسہ اسلامیہ نے ہمیں دیے ہیں ان کے حساب سے آپ کی خدمت میں یہ ہفتہ وار پروگرام جو ہے ہدایت ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. گزشتہ کچھ پروگرامز میں نے اسلام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی جو طریقہ کار ہے اس کے لحاظ سے کچھ بیان آپ کی خدمت میں ہوا ہے کہ دو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کو کیسے ملنا چاہیے. جو آج یہ تفصیل سے ہم نے عرض کیا کہ اسلام میں ملنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ دونوں ملنے والے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ السلام علیکم اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ضمن میں کچھ دو چار باتیں رہ گئی تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ سلام ایک بہت اچھی عبادت ہے اور ہر حالت میں ایک مسلمان جو ہے جب وہ دوسرے مسلمان سے ملے تو ضرور اس کو سلام کرے. لیکن کچھ ایسے بھی موارد ہیں کہ جن میں سلام کرنے کو منع کیا گیا ہے. یعنی آپ اگر کوئی آدمی جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں اگر کچھ ایسی صورتحال میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کو سلام جائز نہیں ہے. تو اس میں ایک تو یہودی کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک یہودی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت یعنی سلامتی کرنا جائز نہیں ہے. اور نمبر دو آتش پرست جو ہے اور بت پرست جو ہے اور جو عیسائی ہے یعنی جتنے بھی کافر ہیں غیر مسلم ہیں چاہے وہ کافر کتابی ہو تو چاہے وہ غیر کتابی ہو دونوں صورتوں میں جو بھی کافر ہے یا مشرک ہے اس کو سلام نہیں کرنا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں انسان کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مشرک ہے کچھ نہ کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے. تو اب یہ جو سلام ہے یہ صرف مسلمان کے لیے ہے اور صرف مومن کے لیے ہے. یعنی یہ گویا ایک دعا ہے جو آپ دے رہے ہیں اور یہ دعا جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن بد اخلاقی بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے مل رہے ہیں چاہے وہ بت پرست ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو منہ چڑھائیں یا نفرت سے اس کی طرف دیکھیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اب اس میں کیا کرنا چاہیے کہ یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے آداب کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے جو جملہ بھی
عام استعمال ہوتا ہے ملنے کے لیے، وہ اگر کسی خاص مذہب کی نشانی نہ ہو۔ اب جیسے مثلا ہندو ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو رام رام کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اور سکھ ہیں تو وہ جو ہے وہ ست سری اکال کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی وہ شعار جو کسی مذہب کے مذہبی شعار ہیں اور دو ملنے والے آپس میں جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہنا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن عمومی جو ورڈز ہیں وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عربی میں اگر ہے مثلا مرحبا کہتے ہیں یا اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں، مومن ہو یا نہ ہو، تو اہلاً و سہلاً کہنے میں اور مرحبا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے یہاں مثلا برطانیہ میں انگلش زبان بولنے والوں میں اوقات کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک سلام ہی سمجھیں آپ، یعنی ملنے والا جو طریقہ ہے، مثلا جس میں گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں، تو یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کہنا چاہیے۔ یعنی آپ جس سے مل رہے ہیں انسانی ناطے سے، انسان ہونے کے ناطے سے، اور پھر بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کے اندر اس قدر بلند اخلاق ہونا چاہیے کہ آپ ان کو بھی مسکراتے ہوئے اور خوش اخلاقی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ جو ہے ان کے سامنے آئیں، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ آپ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ڈینجرس نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کوئی اچھوتی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی انہی کی طرح ہیں۔ تو بہرحال یہ مذہبی تفریق ہے، ڈفرینس جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے ہے، لیکن آپ ان کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک اچھے جذبات رکھتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں، جس طرح کے دو بہترین انسانوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارے ہاں مثلا انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ تسلیم اور آداب یہ بعض لوگوں نے تجویز کیا، کیونکہ ملٹی جو ہے وہ ریلیجس کمیونٹی ہے انڈیا میں، آج بھی ہے، اور پھر پاکستان بننے سے پہلے تو سب وہیں ایسا ہی تھا۔ تو یہ وہاں پہ اختیار کیا گیا جملہ کہ جس میں آداب کہتے تھے، تو اس میں اب ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو میں نے آپ کو عرض کر دیا عربی میں بھی جو جملے ہیں، تو ایسا یعنی آپ ضرور کیجئے، اور سلام صرف مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے ہے، اور وہ بھی کس صورت میں ہے، یعنی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کس کنڈیشن میں اس وقت ہے جب آپ سلام کر رہے ہیں۔ اگر وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں جب آپ اس کو سلام کریں گے تو سلام ایک عبادت ہے اور جملہ خیر ہے، تو وہ ایک ایسے فعل میں بیچارہ اس وقت مبتلا ہے، اور وہ صورت میں اس کا جواب دینا بھی مشکل اور متوجہ ہونا بھی مشکل۔ تو آپ جو ہے جو شخص آپ کو معلوم ہو کہ وہ رفع حاجت کے لیے یعنی ٹوائلٹ یوز کر رہا ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو سلام کا جواب اس پر واجب ہو جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کیا جائے، انتظار کیا جائے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو تو پھر سلام کریں۔ اس کے بعد جو ہے جو شخص شراب کا سامان لیے بیٹھا ہو، یعنی اس کے سامنے شراب کے سامان پڑا ہو العیاذ باللہ، جس میں شراب پینے کے لیے جو برتن یوز ہو رہے ہیں وہ پڑے ہوں، یا خود شراب پڑی ہو، یا شراب بنانے والی کوئی چیز اس کے سامنے ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو سلام نہ کیا جائے۔ تو خدا محفوظ رکھے، اگر شخص کوئی مسلمان ہے اور مومن ہے تو ان چیزوں سے تو وہ اوائڈ کرے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام کی ضد ہیں، یعنی پروردگار عالم کے احکام کی خلاف ورزی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ تو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قدر جرت مند ہو جائے کہ وہ علل اعلان الہی احکام کی دھجیاں اڑائے اور خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ تو چنانچہ اگر کوئی بدبخت ایسا ہے تو اس کے سامنے سلام نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اور ایک ایسا شاعر کہ جو اس قسم کے اشعار کہتا ہو کہ جس سے جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کو ورغلاتا ہو اور وہ مثلاً جوانوں کو ورغلاتا ہو اور معاشرے کے اندر ایک فساد کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہو اس کے اشعار سے، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی گنہگار شخص ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو ماں کی گالی دیتا ہو، بالخصوص اس کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اگر ماں کی گالی دیتا ہے یا وہ جو ہے وہ اس کو دل لگی سمجھتا ہے ایسی گالیاں دینا، تو بد کلام اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے اگر معلوم ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ اب جو ہے ہمارے ہاں بعض اچھے بھلے انسان جو ہے وہ مثلاً نیک بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تو گھریلو ماحول آپ سمجھ لیں یا سوسائٹی کا اثر سمجھ لیں تو زبان پر ان کے گالیاں چڑھی رہتی ہیں اور وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں گالیاں آ رہی ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی کو گالی دینا اس کے اپنے جسمانی عیب اور نقص کی وجہ سے یا اس کے ریلیٹیوز کو مثلاً ماں کو بالخصوص جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ مقدس رشتہ ہے اور کوئی شخص بھی نہ ماں کو گالی دے اور نہ کسی سے ماں کی گالی لے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ایک موقع فراہم کر رہا ہے دوسرے شخص کو کہ وہ اس کے لیے گالیاں دے رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ اس قدر احباب اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر فرینک نہ ہو جائیں کہ حدود وغیرہ تجاوز کر جائے اور اس قدر گستاخ ہو جائے کہ وہ گالیاں بکنے لگے، تو یہ مجال ہی کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ انسان ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ گالیاں دینے والے لوگ نہ ہوں، یعنی جن کو یہ تمیز ہی نہ ہو کہ وہ زبان پر ان کے گالیاں ہر وقت چڑھی رہتی ہوں، تو ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہیں مجبوراً کہیں کسی جگہ پر ایسے افراد کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، کہیں وہ ہم سفر ہو جائیں یا کہیں ایسا موقع آ جائے، تو پھر کم از کم اپنا بیہیویئر اس قسم کا رکھے کہ ان کو آگاہی ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے اس کو اگر ہم نے گالی دی تو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ وہ جو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے افراد دیکھے گئے ہیں اور ہماری بھی مثلاً لائف میں تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور بات کرتے کرتے گالیاں نکالتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بری عادت ہے اور اپنی زبان کو اس غلیظ عادت سے بچانا چاہیے، اور اگر یہ عادت پڑ گئی ہو تو اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ اس کے بعد جو شخص بھی کسی بھی حالت میں مثلاً وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ جو ہے شطرنج کھیل رہا ہے اور وہ تاش کھیل رہا ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس قسم کی کھیلیں جو ہے وہ کھیل رہا ہے کہ جو لغویات میں شامل ہوتی ہیں، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ مثلاً سلام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے کم از کم اس کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ کام جو ہے تم غلط کر رہے ہو اور ہم خوف خدا کی وجہ سے
اور حکم خدا کی تعمیل میں اور شریعت مقدسہ اسلامیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے ہم تمہیں اس سے محروم کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی سلامتی کی دعا ہے وہ تم جس حالت میں بیٹھے ہو اس حالت میں وہ رحمت تم سے دور ہے۔ تو جب ایک ہمارے جیسا گنہگار آدمی جو ہے وہ تمہیں سلام کے قابل نہیں سمجھ رہا تو پھر پروردگار عالم اور اس کی رحمت کے فرشتے اور پیغمبر اکرم اور ملائکہ جو ہیں وہ کیسے تم پر رحمت نازل کریں گے اور تمہارے لیے خیر کی دعا کریں گے۔ تو چنانچہ ایسے افعال کرنے والا شخص جو ہے جو اس وقت فعل انجام دے رہا ہے، یہ مثلا جوا کھیل رہا ہے، وہ شطرنج کھیل رہا ہے، تاش کے پتوں والی جو گیم ہوتی ہے وہ کھیل رہا ہے، تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور شخص کہ جو آلات غنا موسیقی کے آلات کو استعمال کر رہا ہے اور موسیقی کے ساتھ اس کا شغل ہے، شغف ہے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر وہ دھنیں بناتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام غلط ہے، اور کم از کم یعنی آپ کا اس سے سلام نہ کرنا گویا آپ نے برات کا اظہار کیا، یعنی اللہ کے خوف سے آپ یہ سمجھے کہ یہ فعل برا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی برائیاں کر رہے ہیں کہ جو برائیاں صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا دامن وسیع ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان برائیوں میں انوائٹ کر رہے ہیں، ان برائیوں میں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو ایسے افراد اگر کسی بھی معاشرے کے اندر ہیں تو مسلمان اور مومن کا حق یہ ہے کہ اس قسم کا احتجاج کا رویہ اس کا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو احساس دلایا جائے کہ یہ کام جو ہے تم غلط کر رہے ہو۔ اور وہ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے گی اور وہ ہمیں دشمن بنا سمجھنے لگے گا۔ وہ اس کو بھی بے وقوف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہاری دشمنی کے لیے نہیں کر رہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے رویے سے اگر تم کو احساس ہو جائے اور تم یہ برا کام چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ، تو گویا تمہاری ہمدردی ہو رہی ہے۔ چنانچہ معاشرے کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی اس قسم کا ناسور ہے تو اگر تو وہ آپ کے کسی معاملے میں اس کی مداخلت نہیں ہے تو پھر تو اس کو اپنے حال پر آپ چھوڑ دیں، کم از کم یہی ہے کہ اس کے ساتھ سلام دعا نہ رکھیں، اور تاکہ اس کو احساس ہوتا رہے، آپ اس کے ساتھ لنک نہ رکھیں، باقی وہ جو مرضی کرتا ہے کرتا پھرے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو ہیں وہ دینی کاموں میں شریک ہونے کی ان کو بڑی وہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر دنیا کے اندر اس قسم کے برے کام کر رہے ہیں تو دین میں بھی ہم کچھ کریں تاکہ لوگوں میں ہماری عزت باقی رہ جائے، اور ہم جو ہے وہ شاید قیامت والے دن ان نیکیوں کی وجہ سے خدا ہمیں معاف کر دے۔ تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، تو وہ گویا ہم بے وقوف بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ مثلاً وہ فعل حرام کرتے رہیں اور ایک دن امام بارگاہ میں آ کر بہت ساری نیاز دے دیں، ایک بہت بڑی مجلس کروا لیں، یا رمضان المبارک آ گیا تو اس میں افطاری کا انتظام کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، یعنی ان کو یہ مجال نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا سکیں۔ یعنی آپ لوگوں کا خدا کے خلاف اعلان جہاد ہے، آپ شریعت مقدسہ اسلامیہ سے جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، خدا کے احکام کو توڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دین کے اندر مداخلت کریں، اسی حالت میں
کہ جب پیسے قبیح افعال انجام دے رہے ہیں اور نادم بھی نہیں ہیں، تو چنانچہ مومنین کرام کو اور جو ہماری کمیٹیز ہیں امام بارگاہوں کی اور جو علماء ہیں، خیر علماء تو سمجھتے ہیں اس بات کو، تو جو باقی افراد ہیں جہاں بھی امام بارگاہوں میں اور مساجد میں جن کو اختیارات ملے ہوئے ہیں، وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے گندے انڈے جو ہیں ان کو باہر نکال کر پھینکیں اور ان سے یہ کہیں کہ اگر آپ نیاز دینا چاہتے ہیں، اگر آپ امام بارگاہ میں کوئی شرکت کرنا چاہتے ہیں مالی لحاظ سے تو یا کوئی فنکشن میں، تو آپ لوگ پہلے اس فعل کو چھوڑیں، ورنہ ہم آپ کو کسی صورت میں شریک نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں جہاں تک نماز کا تعلق ہے یا مسجد میں آنے کا تعلق ہے یا امام بارگاہ مجلس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی آئے، نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، مجلس اگر سننا چاہتا ہے تو سنے، ماتم کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی کو اس بنا پر مسجد سے نہیں روک سکتا کہ مثلاً تم ایک فعل حرام کرتے ہو تو تم اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے، یہ بات نہیں ہے، اور اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے۔ یعنی جو جتنا بھی گنہگار ہے وہ اگر امام بارگاہ میں آتا ہے مجلس سننے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، یا خدا کے گھر میں آتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اس کو آنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے آنے سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ ان برے کاموں سے رک جائے۔ تو میں جو پوائنٹ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر چودراہٹ نہ بنائے، امام بارگاہ کے اندر وہ جو ہے دخل اندازی نہ کرے کہ میں یہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں، میرے نام سے یہ یہاں پر ہو، یہ تبرک میں دے رہا ہوں، یہ نیاز میں دوں گا، تو اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یعنی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنا شعر کوئی ڈالو یہاں پر اس حالت میں کہ تم پبلک میں علل اعلان فعل حرام کرتے ہو۔ تو اس ضمن میں امام بارگاہوں اور مساجد کی کمیٹیوں کو بھی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس شخص کو اگر منع کیا تو اس کا چندہ ہمیں نہیں آئے گا۔ تو بعض اوقات لوگ پیسے کی وجہ سے، چندے کی وجہ سے ایسے افراد کا دل نہیں توڑتے اور وہ ان کو آنے دیتے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ یعنی دین کا کاروبار اور دین کے مسائل جو ہیں اس میں آپ جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اپنی فکر اور دولت دنیا کی وجہ سے امام بارگاہ ہی چلو آپ نے چلانا ان پیسوں سے، تو لیکن یہ کس صورت میں جائز ہے کہ ایک حرام کام کرنے والا علل اعلان جو ایک معاشرے اور سوسائٹی میں ایک برائی کو پھیلا رہا ہے اور برے کام میں انوالو ہے، مثلاً جیسے وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے اور اللہ یعوذ باللہ شراب بیچتا ہے، یا پھر کچھ رواج بنا ہوا ہے کہ وہ مثلاً گانے کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں گانے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کر کے پھر لوگوں کو ٹکٹیں بیچ کر اور اس کے اندر اس میں بلانا، تو ایسے افراد، ایسے کام کرنے والے، اس سے وہ گنہگار مراد نہیں ہے کہ جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر نادم ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ ایسے افراد جو اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہیں کہ جو معاشرے اور سوسائٹی میں اس گناہ کو پھیلا رہے ہیں، ایسے افراد کا محاسبہ ضروری ہے اور ان کو دین کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کی نہ نیاز لیں گے نہ آپ لوگ کا چندہ لیں گے جب تک آپ اس کام سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے۔ تو چنانچہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ناراض ہونے سے ہمارا چندہ کم ہو جائے گا، تو چندہ دے یا نہ دے، آپ کی آمدنی کم ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، بات صحیح کرنی چاہیے۔ یہ امام بارگاہ اور مسجدیں حق کا پیغام دینے کے لیے ہیں، یہ اللہ کے احکام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، اور جیسے انہوں نے کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے، تو اسی طرح یہ نمائندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے
کہ دین کے خلاف ہم کوئی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض امام بارگاہوں میں صرف اس بنا پر کہ جن سے وہ مجلسیں لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کو بلانا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی چلو پیسے یہ دے رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے منع کرنے کی، پیسے بھی یہ دے گا، لنگر کا بھی یہی انتظام کرے گا، ہمارے امام بارگاہ میں ایک بہت بڑا محفل بن جائے گی، مجلس ہو جائے گی، اور یہ نہ دیکھا کہ پڑھنے والا کون ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی نمائندگی کر سکتا ہے، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کو سمجھتا ہے اور اس کو بیان کرنے کے اہل ہے، کیا وہ دین کے اندر مداخلت تو نہیں کرے گا، کیا وہ فاسد عقائد کو تو نہیں پھیلائے گا، کیا وہ غلط روایات تو نہیں پڑھے گا، کیا وہ ہماری نسلوں کو خراب تو نہیں کرے گا، دین سے دور تو نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور سٹیج پر چڑھنے سے پہلے جس آدمی کو بھی آپ نے مجلس کے لیے سٹیج پر بلانا ہے، اس کا پہلے یہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ شخص اس قابل ہے یا نہیں۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مریض ہے اور آپریشن کرنا ہے، تو جتنا سیریس کریٹیکل آپریشن ہوگا اس کے لحاظ سے آپ اتنا ہی ڈاکٹر کے ایکسپیرینس اور اس کی جو ہے ایجوکیشن کو دیکھیں گے کہ وہ کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کہاں کی اس کے پاس ڈگری ہے، اور جتنا کسی اچھے ملک کی ڈگری ہوگی اتنا ہی وہ معتبر سمجھا جائے گا، اور جتنا اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اور لوگوں کے وہ آپریشن کرتا ہے اور وہ آپریشن کامیاب ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، تو آپ اس کے سامنے اپنے جسم کو رکھیں گے، اور آپ کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آپ ایک انجان آدمی کے سامنے آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں کہ جس کے پاس نہ تعلیم ہو نہ اہلیت ہو، اور وہ آپ کا پیٹ چاک کر دے یا وہ آپ کے ہارٹ کا آپریشن کرنے لگے، آپ کسی صورت میں اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو آپ اپنے جسمانی اس وجود کے لیے کہ جس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مٹی کے اندر چلے جانا ہے اور خاک کے ساتھ خاک بن جانا ہے، اس کے لیے آپ اس قدر اہتمام کرتے ہیں اور اس قدر محتاط ہیں، اور دین مقدس اسلام جس کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اتنی محنتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اور پھر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مصیبتیں جھیلیں اور اس دین کو مکمل فرمایا، اور پھر ائمہ علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کے لیے کس قدر قربانیاں دیں، اور یہ جو کربلا کا واقعہ وہ اسی دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو ایک ایسا مقدس دین جو اس قدر محنت کے ساتھ اور اللہ کے خاصان جو بندے ہیں اولیاء اور انبیاء ان کی محنتوں اور قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہو، اور اس کو ایک نااہل آدمی کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے کہ وہ جس طرح چاہے اس کا آپریشن کرتا رہے، وہ جیسے چاہے اس کے اندر مداخلت کرتا رہے۔ دین کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، دین کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بانیان کو، اور جو ہیں مساجد اور امام بارگاہوں کے رسپانسبل افراد ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، وہ ہمارے دین کو صحیح بیان کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ اگر وہ خود نہ دیندار ہے، نہ وہ خود دین کو سمجھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کیا دے کر جائے گا، سوائے اس کے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو ریفریشمنٹ مل جائے گی، آپ کو خوش کر کے وہ جو ہے تو آپ کی جیب کاٹ کر چلا جائے گا۔ تو چنانچہ ایسی انجمنوں کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے، اور صرف اس بات پر نہیں کہ پیسے کوئی اور دے رہا ہے تو دے دے، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارے ہاں مجلس ہو جائے گی، تو آپ اپنی ذمہ داری سے خیانت کر رہے ہیں۔ آپ قیامت والے دن مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو صدر بنے ہوئے تھے، آپ جو چیئرمین بنے ہوئے تھے کسی امام بارگاہ کے اور مسجد کے، تو آپ نے کیوں نہیں ایسا صحیح کام کیا،
اور کسی نااہل کو کیوں موقع دیا کہ اس نے آ کر دین کو ڈیمیج کیا؟ تو چنانچہ جن افراد کو سلام جائز نہیں ہے ان میں یہ کیٹیگری بھی آتی ہے، تو ایسے افراد کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص جو ہے وہ آلات موسیقی یوز کرتا ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جو علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے اور اس پر نادم نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کا سلام نہ کرنا ایک کم از کم احساس ان کے دل میں پیدا ضرور ہو کہ میں کون سا ایسا کام کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان جو ہے وہ میرے ساتھ سلام تک گوارا نہیں کرتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی یہ بات ایسے ہی ہوگی۔ مثلاً اگر آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں یا کسی کو نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے ہاں فروعات دین کے اندر امر بالمعروف بھی واجب ہے اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے، تو چنانچہ یہ واجبات جیسا کہ بالتدریج عبادات واجب ہیں، نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولیٰ ہے، تبرع ہے، تو ہر واجب اپنی جگہ پر واجب ہے۔ یعنی جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز واجب، رمضان المبارک آ گیا تو روزے واجب، ایک دفعہ زندگی میں حج واجب ہو گیا، خمس اور زکوٰۃ ہوا تو وہ واجب ہے دینا اپنے ٹائم پر، اور اگر جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو جہاد واجب ہو جائے گا۔ تولیٰ اہل بیت علیہم السلام سے، انبیاء علیہم السلام سے محبت، اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طاہرہ جن سے محبت کو اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت قرار دیا ہے، ان سے محبت کرنا، اور محبت کا تقاضا پھر یہ ہوگا کہ جو ان کے دشمن ہیں ان سے بیزاری کرنا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے۔ اور یہاں پر بعض اوقات یہ بھی غلط طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ تبرع سے مراد یہ ہے کہ گالیاں بکنا، تو خدا نخواستہ یہ تبرع نہیں ہے۔ اسلام کسی صورت میں زبان سے گالیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ دین مقدس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو بھی گالی دیں، کوئی جتنا بھی برا شخص ہو، گالی دینا جائز نہیں ہے۔ تو تبرع سے مراد گالی گلوچ نہیں ہے، تبرع سے یہی مراد ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ اگر وہ خلیفہ ہیں تو ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے، اور اگر وہ کسی اور عہدے پر ہیں یا کوئی اسلامی وہ منصب اپنے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کو کسی صورت میں بھی اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہے بیزاری اور یہی ہے تبرع۔ اور اس کے بعد پھر جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ پہلے تو ہاتھ سے برائی کو روکیں اگر آپ روک سکتے ہیں، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے، تو اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر آپ کم از کم دل میں برا سمجھیں۔ تو امر بالمعروف جو ہے یا نہی عن المنکر وہ ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے یہ مفہوم نہ لے لیا جائے کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ جہاں چاہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ڈنڈا لے کر ہانکتا پھرے اور لوگوں کو کہے کہ اٹھو نماز پڑھو، جو ہے امر بالمعروف میرے اوپر واجب ہے، اور کوئی مثلاً اگر خدا نخواستہ غلط کام کر رہا ہے تو ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑ جائے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک شخص اس قدر ہمت رکھتا ہے اور معاشرے کے اندر اور یا گنہگار کے ساتھ اس کا لنک ایسا ہے کہ وہ زور سے اسے روک سکتا ہے یا زور سے اسے مجبور کر سکتا ہے نیک کام کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہو کہ الٹا میری بے عزتی ہوگی، اور امر بالمعروف بھی اس حد تک کہ جس حد تک امکان ہو اس کے لیے کہ اس کی اپنی عزت بھی محفوظ رہے اور آگے وہ بات اثر انداز بھی ہو،
اس کا فائدہ بھی ہو اور بات بھی اس انداز میں کی جائے کہ تاکہ اس سے اثر اچھا لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اچھی بات کو بھی ایسے کڑوے انداز میں کیا جائے کہ جس سے اگر اس کو سمجھ آنی بھی ہے تو وہ الٹا غصے میں آ کر نہ سمجھے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی یہ جو سلام کی ہم بحث کر رہے ہیں، یہاں پر بھی یہی نہی عن المنکر ہے کہ آپ نے اگر اس کو سلام نہیں کیا، گویا آپ کے پاس اور تو کوئی اختیار نہیں تھا، آپ نہ اس کو ہاتھ سے روک سکے نہ آپ اس کو زبان سے روک سکے، تو اب سلام اس کے لیے جائز نہیں خدا نے رکھا، تاکہ اگر آپ کمزور درجے پر بھی چلے گئے تو پھر بھی اتنا دین کا کام آپ ضرور کر کے جائیں کہ اس کو سلام نہ کریں، تاکہ اس کے اندر یہ خجالت اور شرمندگی یا کچھ احساس پیدا ہو کہ یہ بندہ مجھے سلام کیوں نہیں کر رہا۔ تو چنانچہ یہ جو ہمارا آج کا پروگرام تھا، اس میں تقریباً ہم نے پچھلے درس کے لحاظ سے بھی اور آج بھی سلام کی بحث ہم کرتے رہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لنک اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا لنک، تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہم نے شروع کی وہ ملاقات کی بات ہے۔ تو ملاقات میں ایک تو سلام ہے اور اس کے بعد پھر مصافحہ ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ ملانا، اور پھر اس کے بعد معانقہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مصافحہ اور معانقہ اور گلے ملنا اور ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اور اس کے لیے کہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، تو ہم نے جو آپ کے سامنے شروع میں آیا پڑھی تھی اس میں پروردگار عالم کا حکم یہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لوگوں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور جب تم داخل ہو جاؤ تو پھر اس گھر میں سلام کرو۔ سب سے پہلے جب تم داخل ہو جاؤ تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر وہ شخص مثلاً آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں اور وہ شخص باہر نکلا، اس نے آپ کا استقبال کیا اور وہاں سلام دعا بھی ہو گئی، معانقہ بھی ہو گیا، اب آپ اس کے گھر کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو پھر سلام کرو۔ تو سلام میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ سلام جو کر لیا ہے تو دوبارہ کیوں کریں۔ تو اس قدر نیکیاں ہیں، اس قدر ان کاموں میں ثواب ہے کہ انسان کو دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص حریص ہے، مثلا مال کا حریص ہے، مقام کا حریص ہے، جاہ کا حریص ہے، تو وہ برا حریص ہے، یعنی وہ کبھی فعل ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر دین کے معاملے میں حریص ہونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو ثواب کا حریص ہو، جو اچھے اعمال کا حریص ہو، جو لقائے پروردگار اچھی صورت میں کرنے کے لیے اچھے اچھے اعمال زیادہ کرے، اس میں لالچ کرے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے، تو ایسا حریص اسلام کو پسند ہے اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمیں دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔